بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز صبح ہی صبح کریم خان، عالم خان اور علی خان آزاد خان کے لشکر کے سامنے نمودار ہوئے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی آزاد خان نے اپنے لشکر میں جنگ کے تبل پیٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتی ہی آزاد خان کے لشکر میں بڑے بڑے تبل، بڑی بڑی دفیں انتہائی ہولناک آوازوں کے ساتھ گونج اٹھی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کریم خان نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ کریم خان نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وسطی حصہ اپنے پاس رکھا۔ دائیں جانب کی کمانداری عالم خان کو اور لشکر کے بائیں حصہ کا سپہ سالار علی خان کو مقرر کیا گیا تھا۔ دوسری طرف آزاد خان نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی تھی۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد کریم خان اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں عالم خان اور علی خان باقی سالاروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہیں مخاطب کر کے کریم خان کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، میں انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترنے لگا ہوں اور میں آزاد خان کو انفرادی مقابلے کے لیے للکاروں گا۔ تم لوگ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ آزاد خان میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے گا، اور اگر وہ نہیں نکلے گا تو یاد رکھنا اس کے ایسا کرنے پر اس کے لشکریوں اور سالاروں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر وہ مقابلے کے لیے نکلے گا تو مجھے امید ہے کہ میں اسے زیر کر لوں گا، اور اگر وہ زیر ہو گیا تو یوں جانو اس کا پورا لشکر ہمارے سامنے زیر ہو جائے گا۔ تم حملہ آور ہونے کے لیے بالکل تیار اور مستعد رہنا۔ اگر اس انفرادی مقابلے کے لیے آزاد خان نہ نکلا تو میں پلٹ کر اپنے لشکر کے وسطی حصے کے سامنے آن کھڑا ہوں گا، اور پھر ہم آزاد خان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریم خان جب خاموش ہوا تب عالم خان چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، کریم خان میرے بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر آزاد خان کو انفرادی مقابلے کی دعوت دینا اتنا ہی ضروری ہے تو میرے عزیز بھائی، آپ اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ اس وقت نہ صرف لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ ہیں بلکہ جنوبی ایران کے حکمران بھی ہیں، لہٰذا آپ کا لشکر میں رہنا ضروری ہے۔ انفرادی مقابلے کے لیے میں نکلتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں بڑی آسانی سے آزاد خان کو اپنے سامنے زیر کر لوں گا۔ گھوڑے کو آگے بڑھا کر کریم خان نے عالم خان کا شانہ تھپتھپایا، کہنے لگا، عالم خان، میں تیری جان نثاری، تیری فداکاری کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن انفرادی مقابلے کے لیے مجھے ہی اترنا ہے۔ اب تم لوگ اپنے اپنے لشکر کے سامنے چلے جاؤ، میں میدان میں اترنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کریم خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں لشکروں کے درمیانی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ عین وسط میں آ کر کریم خان نے زوردار انداز میں اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی، اور اس طرح باگیں کھینچنے پر اس کا گھوڑا اپنی دونوں ٹانگیں اٹھاتا ہوا وحشت خیز انداز میں ہنہنایا تھا۔ اس کے بعد کریم خان نے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار فضا میں بلند کی، اور ساتھ ہی تیز آواز میں اس نے آزاد خان کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کے ایک دفعہ پکارنے پر آزاد خان نہ نکلا، تب اس نے دوسری بار پھر تیسری بار انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ آزاد خان پھر بھی انفرادی مقابلے کے لیے نہ نکلا، تب ہلکا سا تبسم اس موقع پر کریم خان کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ اس کے بعد کریم خان نے عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ آزاد خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کریم خان کے لشکر کو پیچھے ہٹا دے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد آزاد خان کو بدترین شکست ہوئی، اور آزاد خان کے بہت سے لشکری آزاد خان سمیت گرفتار کر لیے گئے تھے۔ جب سارے قیدیوں کو آزاد خان سمیت کریم خان کے سامنے لایا گیا تو کریم خان نے اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، اسے کھانا کھلانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے اور اسے نقدی کی تیلی دینے کے بعد باعزت طور پر پڑاؤ سے رخصت کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ جو اس کے لشکری گرفتار ہوئے ہیں اور وہ سفر کرنے کے قابل ہیں، ان میں سے جو بھی ان کے ہمراہ جانا چاہے اسے روکا نہ جائے، اور جو بخوشی ہمارے لشکر میں شامل ہونا چاہے اس کی عزت ویسی ہی رہے گی جیسی میرے ساتھ پہلے سے کام کرنے والے لشکریوں کی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریم خان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ آزاد خان ایک دم حرکت میں آیا، گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ اس کے بعد اس نے کریم خان کے پاؤں پکڑ لیے، پھر انتہائی انکساری اور عاجزی سے کہنے لگا، کریم خان میرے محترم، تم سے ٹکرا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میرے بھائی، مجھے معاف کر دو۔
شاید میرا ضمیر سو گیا تھا یا میرے شعور میں وہ رشتے، وہ ناطے، وہ تعلقات جو تمہارے ساتھ تھے واپس لاشعور کی طرف چلے گئے تھے، اور میں تمہاری حیثیت، تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو فراموش کر گیا تھا۔ میں اپنے ضمیر کو بھی ملامت کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے خلاف یہ کارروائی کیوں کی۔ میرے بھائی، میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ میری تم سے استدعا ہے کہ ایک عام لشکری کی حیثیت سے مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لو، اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انسان اور مسلمان کا بچہ ہوا تو آنے والے دور میں جب تک میری سانسوں کا تسلسل جاری رہا تمہارا جان نثار اور مخلص بن کر رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آزاد خان کے ان الفاظ پر میرا بھائی کریم خان اعتبار اور اعتماد کرے گا۔ جب تک آزاد خان بولتا رہا، ہلکی ہلکی مسکراہٹ دھیمے دھیمے انداز میں کریم خان اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آزاد خان جب خاموش ہوا تب ایک غیر نگاہ کریم خان نے اس کے چہرے پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے بعد اسے پیچھے ہٹایا، اس کا شانہ تپتپایا، پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، اگر تم ایک سالار اور ایک بھائی کی حیثیت سے میرے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا۔ تمہاری حیثیت میرے ہاں وہی رہے گی جو پہلی تھی، اور تمہارا مقام میرے لشکر میں عالم خان اور علی خان جیسا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آزاد خان کو پکڑ کر کریم خان نے اٹھایا، خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی کریم خان نے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ اس کے اس طرح بازو پھیلانے پر آزاد خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ آگے جھپٹا اور بڑی گرم جوشی سے کریم خان سے گلے مل گیا تھا۔ کچھ دیر تک یوں ہی دونوں گلے ملے رہے۔ اس موقع پر کریم خان کے شانے پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے آزاد خان رو دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے کریم خان نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بڑی اپنائیت اور شفقت میں کہنے لگا، آزاد خان، تمہاری آنکھوں سے گرنے والے ندامت کے یہ آنسو میرے لیے نایاب گوہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب پچھتاؤ نہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لہٰذا اس ٹکراؤ کو بھول جاؤ، ذہن سے یہ حادثہ نکال دو۔ بس یوں جانو، اب میں اور تم دونوں نے اپنے متحدہ دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنا ہے۔ پھر آزاد خان علیحدہ ہوا، اپنی آنکھیں اس نے خشک کی اور کہنے لگا، خداوند قدوس نے زندگی دی تو میرے عزیز بھائی، پہلے کی طرح تمہارے تحت تمہاری بہتری اور بلائی کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد کریم خان کے کہنے پر سب حرکت میں آئے اور لشکریوں کے لیے وہاں پڑاؤ قائم کیا جانے لگا تھا۔ حسن قاجار اور اس کے دونوں بیٹے حسین قاجار اور محمد خان قاجار ایک روز یکجا ہوئے۔ پھر حسن قاجار اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بچوں، جو اندازے تم لگا رہے تھے وہی ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہمارے اندازوں کے خلاف ہوئی اور وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ہمارا یہ اندازہ تو درست ثابت ہوا کہ آزاد خان کو کریم خان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ شکست آزاد خان کو ہو چکی ہے، لیکن دوسری بات ہمارے اندازوں کے خلاف ہوئی ہے، اس لیے کہ آزاد خان شکست اٹھانے کے بعد گرفتار ہو گیا، اس کے بہت سے لشکری بھی اسیر ہوئے، اور حیرت کی بات ہے کریم خان نے اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی، اسے معاف کر دیا، بلکہ اسے کچھ مراعات دینے کا بھی اعلان کیا، جس سے آزاد خان متاثر ہوا، اور آزاد خان اب ایک سالار کی حیثیت سے کریم خان کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کے بچے کچے ساتھی تھے وہ بھی کریم خان کے لشکر کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن قاجار رکا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، جو کچھ میں نے کہا ہے اس تک کی خبر تم دونوں کو بھی ہے۔ اب آگے میں وہ کہنے لگا ہوں جسے اپناتے ہوئے ہم کریم خان کے خلاف فتح مندی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت استر آباد میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ ایسا لشکر تو کسی دور میں نادر شاہ کے پاس بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ کریم خان کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں اس کی طاقت و قوت کو بکھیر دیا جائے۔ دیکھو، یہ بات تم دونوں بھائی بھی تسلیم کرتے ہو کہ کریم خان جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے، اور وہ ایک نایاب سالار بھی ہے، اور اب آزاد خان بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے، اس طرح سے اس کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم بیک وقت کریم خان کے لیے 2 محاذ کھولیں، پہلا ہرات کا، دوسرا مازندان کا۔ ایک لشکر ہرات کی طرف روانہ کریں تاکہ ہرات پر قبضہ کر لیا جائے، اور اگر ہرات پر ہم قابض ہو گئے تو یاد رکھنا کریم خان کو اپنے سامنے زیر کر لینا ہمارے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہے گا۔
ہیرات ایک ایسا شہر ہے جس پر قبضہ کرنے سے ہمیں نہ صرف شہرت حاصل ہوگی بلکہ ہماری طاقت و قوت میں بھی ایسا اضافہ ہوگا کہ کریم خان کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہیرات ایک قدیم اور برکت والا شہر ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس شہر پر حکمرانی کرنے والا ہی فتح مند اور کامیاب رہتا ہے، اس لیے کہ اس شہر سے کچھ روایات وابستہ ہیں جن کا کچھ تعلق اس شہر کی تعمیر سے بھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے حسن خان قاجار کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کا بیٹا محمد خان قاجار بول اٹھا، کہنے لگا، بابا گو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، نہ اس پر میرا اعتقاد اور یقین ہے کہ جو ہیرات کا حکمران ہو کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔ اس سلسلے میں یا ہیرات کی تعمیر سے متعلق آپ کے پاس کوئی خاص یا اہم تفصیل ہو تو میں اور میرا بھائی حسین اسے سننا پسند کریں گے۔ محمد خان قاجار کے اس سوال پر لمحہ بھر کے لیے حسن قاجار نے باری باری اپنے بیٹے حسین اور محمد خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بچوں، میں تمہیں ہیرات شہر سے متعلق تمہاری خواہش کے مطابق تفصیل بتاتا ہوں۔ میرے بچوں، ہیرات شہر سے متعلق ایک عجیب و غریب روایت مشہور ہے۔ جہاں تک اس شہر اور اس شہر کی تعمیر کا تعلق ہے تو اس سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ شہر ہیرات کی بنیاد ایران کے بادشاہ تیمورس بن ہوشنگ بن فرست بن کیومرث کے عہد میں رکھی گئی تھی۔ تیمورس کی زندگی ناز و نعم سے گزری تھی اور اس نے بڑی عمر بھی پائی تھی۔ اس کے ایام سلطنت میں جب اسے فتوحات کی وجہ سے نہایت عظمت و عزت حاصل ہوئی تو وہ اپنے آپ سے باہر نکل بیٹھا۔ چونکہ اس نے اپنے سارے دشمنوں کو اپنے سامنے سرنگو کیا تھا، لہذا تکبر و گھمنڈ نے اسے ابلیس کے دام فریب میں ڈال دیا۔ اسی گھمنڈ، تکبر، تمرد میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد اس نے رعایا پر بھاری خراج عائد کر دیے، جس سے غریب لوگوں کے علاوہ متوسط طبقہ ہی نہیں، امراء اور اشراف بھی کبیدہ خاطر ہونے لگے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کے اس رویے سے تنگ آ کر لوگ اس کے علاقوں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہونے لگے تھے تاکہ سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ انہی دنوں قندھار کے تقریباً 5000 صحرا نشین بادشاہ تیمورس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر قندھار شہر سے نکلے اور موجودہ شہر کابل کی طرف منتقل ہو گئے۔ وہاں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد جب اس جگہ بھی انہیں عشرت کے بجائے اسرت کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں کی آب و ہوا بھی انہیں راس نہ آئی تو وہ غور کے علاقے کی طرف بڑھ گئے۔ غور میں بھی جب خوشحالی نہ پائی تو آگے چل کر انہوں نے ایک اور مقام پر بودباش اختیار کر لی۔ وہ علاقہ انہیں راس آیا، خوشحالی بھی نصیب ہوئی اور وہاں انہوں نے عالیشان عمارتیں تعمیر کی اور وہاں انہیں بے شمار نعمتیں بھی میسر ہوئیں۔ بہرحال وہاں رہتے ہوئے وہ لوگ صاحب ثروت اور متمول ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے اندر باہمی تنازعات اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ان لوگوں کے اشراف میں سے ایک نوجوان نے وہاں کے ایک صحرائی قبیلے کی حسین و خوبصورت دوشیزہ پر دست درازی کی، جس کے نتیجہ میں وہ لڑکی ماں بننے والی ہو گئی۔ جب اس قوم کے مشائخ اور بزرگ شخصیات کو اس معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کا نکاح اسی جوان سے کر دیا جائے تاکہ بدنامی اور فتنہ اور انتشار سے بچا جا سکے۔ مگر نوجوان کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم ایک اعلیٰ حسب نسب رکھنے والے لوگ ہیں، جبکہ اس لڑکی کے حسب نسب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا نوجوان کی اس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس بنا پر قبیلے کے لوگ نوجوان سے اس لڑکی کے نکاح پر رضامند نہ ہوئے۔ آخر معاملہ جنگ و جدل تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ ایک فریق غالب آ گیا اور شکستہ فریق ان سے نکل کر وادی شتمی گواشان الوپان کے مقام پر آ گیا، جہاں کئی سال قیام کیا، مگر وہاں سے بھی غالب فریق ان سے مویشیوں کی صورت میں ہر سال خراج لیتا رہا۔ وہ اس مقام پر بھی نہایت ذلت اور خواری کی زندگی بسر کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے قبیلے کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ چنانچہ ان حالات میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرجمال عورت ان کی حکمران بن گئی، اور اس خوبصورت حسینہ کا نام شمیرہ بنت جسمان افریدون تھا، اور یہ کیومرث کی اولاد تھی جو ایران کے شروع کے حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ شمیرہ نام کی یہ عورت جب اپنے قبیلے کی حکمران بنی تو اس نے اپنی قوم کے ساتھ انتہائی مہربانی، انتہائی شفقت سے پیش آنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ تک اپنی قوم پر حکمرانی کرنے کے بعد اس خوبصورت عورت نے اپنی قوم کے سرکردہ لوگوں کو بلایا اور کہا، ہم کب تک ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے مخالف گروہ کے باز گزار بنے رہیں گے؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے،
تم لوگ بدستور میرے ساتھ اتفاق کرو تو بہت جلد ہم اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی حکمران خاتون شمیرہ کی یہ الفاظ سن کر قوم کے سارے سرکردہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنی حکمران شمیرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ملکہ عالیہ کی ہر بات کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے، اور ایسا کرنا ہم اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ ہم اب ایک قوی اور صاحب ثروت قوم ہیں، اب ہماری عزت کی بحالی کے لیے جو مصلحت بھی بہتر سمجھیں کریں، ہم آپ کا پوری طرح ساتھ دیں گے۔ چنانچہ شمیرہ اپنی قوم کے جواب سے مطمئن ہو گئی، پھر کہنے لگی، اے میری قوم، مصلحت یہ ہے کہ ہم یہاں پر آہستہ آہستہ ایک مضبوط قلعہ بنا لیں تاکہ حملہ آوروں کے سامنے مدافعت کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ فریق ثانی کو 4 سال کا خراج اکٹھا دے دیں تاکہ وہ اس عرصے میں ادھر نہ آئیں اور ہم اپنے قلعے کی تعمیر پرسکون انداز میں اپنے انجام تک پہنچا دیں۔ قوم کے سارے افراد اور سرکردہ لوگوں نے اپنی حکمران خاتون شمیرہ سے اتفاق کیا تھا۔ اس وقت ان کے مخالف قبیلے کے حکمران کا نام حیاتلہ تھا۔ چنانچہ شمیر نے حیاتلہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے تحریر کیا، آپ کے ہر سال خراج وصول کرنے والے کارندے آتے ہیں اور زحمت اٹھاتے ہیں، ہم ان کو شایان شان تحفے نہیں دے پاتے، اس لیے اب ہم نے سوچا ہے کہ 4 سال کا اکٹھا مال آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی طرف سے ہمیں پریشانی نہ رہے اور آپ بھی مطمئن رہیں۔ شمیرہ کا یہ پیغام سن کر مخالف قوم کا حکمران حیاتلہ بڑا خوش ہوا اور اس نے بہتر اور غنیم سمجھتے ہوئے 4 سال کا خراج وصول کرنے کے لیے اپنی قوم کے ایک شخص فرون بن کونان کو بھیجا جو ایران کے بادشاہ ہوشنگ کی اولاد سے تھا۔ چنانچہ خراج ادا کرنے کے بعد شمیرہ کی قوم نے اس عرصہ میں موجودہ ہرات شہر کے شمال میں قلعہ شمیران کو ایک خندق کے ساتھ متصل کر کے تعمیر کر دیا جس کی دیواریں نہایت بلند اور باشکوہ بنائی گئی تھیں۔ اس طرح 3 فرسنگ کی حدود میں ایک نہایت پسندیدہ دیوار قائم کر دی گئی تھی۔ ہر فرسنگ پر ایک دروازہ آہنی بنا دیا گیا تھا، ہر دروازے پر دربان اور 10 نگہبان مقرر کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ 4 سالوں کے بعد جب مخالف قبیلے کے بادشاہ حیاتلہ کے اعمال خراج کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی مخالفوں کا جو قلعہ دیکھا تو دنگ رہ گئے اور خراج وصول کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے اور اپنی قوم کو جا کر حال سنایا، جس سے وہ لوگ بے حد متاثر ہوئے اور آئندہ خراج لینے کے لیے نہ آئے۔ چنانچہ وہ قوم کئی سال اپنی حکمران شمیرہ کی کمانداری میں اسی کے نام سے آباد کردہ قلعے اور شہر شمیران میں گزر بسر کرتی رہی، حتیٰ کہ ایران کے بادشاہ منوچہر کے زمانے میں یہ قوم اپنی کثرت تعداد میں بھی بے حساب ہو گئی۔ اس وقت شمیران کے بعد ان پر ایک شخص جو حکومت کرتا تھا، ان کا نام خرنوش تھا۔ اسی خرنوش کے دور میں ایک شخص خرنوش کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا تعلق اسی قوم سے تھا اور وہ سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے خرنوش کو مشورہ دیا کہ وہ ایران کے بادشاہ کو تحریر کرے کہ وہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک نیا شہر بسائیں، کیونکہ شمیران میں اب ان کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مکان تنگ ہو گئے ہیں اور جن سے ہم خود بھی تنگ آ گئے ہیں۔ چنانچہ خرنوش نے ایران کے بادشاہ کو لکھا جس کے جواب میں 1.5 ماہ کے بعد ایران کے بادشاہ کی طرف سے اجازت نامہ آ گیا اور نیا شہر تعمیر کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ اجازت اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملی تھی۔ اجازت ملنے کے بعد خرنوش نے شہر کی بنیاد ڈالنے کا عزم کر لیا اور خزانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ ماہرین و کاریگروں کو بہت مال و متاع دیا تاکہ نیا شہر تعمیر ہو اور شہر کا نام قندر رکھا گیا۔ چنانچہ شہر کی تعمیر شروع ہوئی اور شہر کے گرد عظیم دیوار بھی بنا دی گئی۔ اس شہر کی تعمیر اس طرح کی گئی کہ پہلے سے تعمیر ہونے والا شمیران کا قلعہ شہر کے اندر آ گیا اور نیا تعمیر ہونے والا شہر قندر کے نام سے مشہور ہوا اور قلعہ شمیران اس کا ایک حصہ بن گیا۔ جو شہر تعمیر ہوا اس کی فصیل کا عرض 30 گز رکھا گیا اور بلندی 50 گز بنائی گئی تھی۔ اس پر برج نصب کر دیے گئے تھے جس کے گرد عظیم خندق بنائی گئی تھی جس میں پانی بھر دیا گیا تھا۔ اس کی اندرونی اور بیرونی دیواروں کو مستحکم بنایا گیا تھا۔ قندر نام کے اس شہر کے اندر ایک بڑا میدان چھوڑ دیا گیا تھا۔ 12.5 سال تک اس شہر کی تعمیر کا کام ہوتا رہا اور مکمل ہوا۔ اس طرح ایک مضبوط اور بلند شہر، محکم قلعہ اور مضبوط برجوں والی فصیل بھی اپنی اختتام کو پہنچی۔ آخر کار ان کی آبادی ایسی بڑھی کہ قندر شہر ان کے لیے تنگ دکھائی دینے لگا اور وہ اس سے بھی گھبرانے لگے۔ اس وقت ان کا بادشاہ ارغاغوش تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بادشاہ ارغاغوش سے کہا کہ وہ ایران کے بادشاہ سے اجازت لے کر ان کے لیے قندر سے بھی بڑا شہر تعمیر کرے،
کیونکہ موجودہ شہر ان کی آبادی کے لیے ناکافی ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے نئے بادشاہ ارغاغوش نے ایران کے بادشاہ سے نئے شہر کی تعمیر کے لیے اجازت طلب کی۔ اس وقت ایران کا بادشاہ بہمن تھا۔ ارغاغوش کی عرضداشت کے جواب میں بہمن نے جواب دیا، نئی عمارات کے لیے خزانہ متحمل نہیں ہو سکتا، البتہ اگر ریت خود تعمیر کرنا چاہے تو نئے شہر کی تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ اہالیان قندر نے کہا کہ ہم از خود یہ کام کریں گے۔ چنانچہ ان کے بادشاہ ارغاغوش نے ماہر کاریگروں صناع کو یکجا کیا تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ ہر روز کتنے آدمی کام کر سکتے ہیں کہ شہر کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ چنانچہ ہر روز 16,000 افراد کام پر لگائے گئے۔ چاروں طرف 4,000 آدمی مقرر کیے گئے تاکہ شہر کی تعمیر کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔ شہر کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے ماہر نجومی اور ستارہ شناسوں کو جمع کیا گیا تاکہ وہ ستاروں کا حساب لگا کر بتائیں کہ کون سا وقت مناسب ہے کہ شہر کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ چنانچہ تعمیر کی ابتدا کرنے کے لیے 16,000 مزدوروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اینٹیں اٹھا لیں۔ حساب لگانے کے لیے نجومی بیٹھ گئے تھے کہ جو ہی نجومی اپنا فیصلہ دیں اسی وقت شہر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے۔ کہتے ہیں جس وقت نجومی اپنا حساب کتاب لگا رہے تھے اسی وقت وہاں جو مزدوروں کے اہل خانہ تھے ان میں سے ایک عورت روٹیاں پکا رہی تھی جس کے سامنے بچہ کھیل رہا تھا۔ اچانک بچے نے پکنے والی روٹیاں اٹھا لیں تو عورت غصے میں زور سے چلائی اور کہنے لگی، رکھ دو۔ اس آواز پر وہ 16,000 مزدور چونکے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چنانچہ سب یہی سمجھے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اینٹیں رکھ دو۔ بس یہ لفظ سنتے ہی تمام مزدور ایک دم حرکت میں آئے اور وہ شہر کی بنیادیں جو کھودی گئی تھیں ان کے اندر اینٹیں رکھ دیں۔